کشیدگی کے باوجود بھی سفارتی رابطے جاری ہیں۔ پاکستان اور قطر بھی بطور ثالث پھر سے متحرک ہو گئے ہیں اور ایران میں ہونے والے تازہ ترین حملوں کی امریکہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو ان حملوں کے پیچھے اصل میں کون ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ UK کے نئے بننے والے پرائم منسٹر اینڈی برنہم کا کہنا یہ ہے کہ لیبر پارٹی کو غزہ کے حوالے سے اپنے ناکافی بیانیے پر معافی مانگنی چاہیے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی، جن کا کہنا ہے کہ دسمبر تک وہ اپنے ملک واپس جائیں گے اور سرنڈر کریں گے اور وہاں کے حالات کا سامنا کریں گے۔ اور ساتھ ہی AI کے انوائرمنٹل امپیکٹ کی بات کریں گے اور ہیومینیٹیرین ایڈ میں اس کا کیا پوٹینشیل ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، 2 دن کی بہت سخت قسم کی کشیدگی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیو پیس ہے، لیکن مطلب سفارتی تعلقات بھی ابھی تک جاری ہیں، ٹیکنیکل ٹیمز بھی بات کر رہی ہیں، ایران کی بھی قیادت یہی بار بار کہتی ہے کہ ہم مذاکرات یعنی ہم رابطہ جاری رکھیں گے۔ مذاکرات سے تو کئی دفعہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل مذاکرات کو بیسکلی وہ کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ثالث جو ہیں وہ بھی پھر سے متحرک ہو گئے۔ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ تھوڑا پیس تو آیا، لیکن اب جو بالکل تازہ دھماکے ہوئے ہیں یعنی بشہر کے علاقے پہ اور ایران کے جنوبی علاقوں میں، تو اس کی تو امریکہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو کون سے ممالک ہیں جو اس کشیدگی کو چاہتے ہیں، جن کے حق میں ہیں، کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے ڈاکٹر عروہ، جو اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پیس کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، یعنی پیس کو مجرد شے نہیں ہے کہ امن بس موجود ہے اور بیچ میں کہیں جنگ کا وقفہ ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں جو پیس ہے وہ ریئل ہوتا ہے۔ ریئل پیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اسلحہ ہے، میرے پاس بھی اسلحہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میوچلی ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، اس وجہ سے ہم دونوں امن سے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت جو پیس کی سچویشن ہے جس کو آپ ریلیٹیو پیس کہہ رہی ہیں، یہ کسی درجے میں آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ ریئل پیس ہے کہ ایران ٹٹ فار ٹیٹ پہ یقین رکھتا ہے، امریکہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ یقین رکھتا ہے، امریکہ ایمپلیفائی کرتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے اپنے رسپانس کو، ادھر سے ایران پھر ملٹیپلائی کرتا ہے، تو پھر ایک موقع پر آ کے دونوں چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ذرا دیکھیے کہ جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے 8 اپریل سے آنورڈ، اب تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں اس کو، تو 2 مہینے کی جنگ بندی میں کم از کم 4 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ایسا لگا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے، دوسری طرف سے ایران نے کہا کہ جناب اگر اس طرح مذاکرات کرنے ہیں تو وہ نہیں، ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریئل پیس کی سچویشن ہے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاف کیجیے گا ایران کی جنگ کنٹینیو کرے۔ وہ کون کون ہے؟ وہ تمام عرب ممالک ہیں جو خلیج میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کویت سے لے کے عمان تک تمام ملک یہ چاہتے ہیں کہ ایران اس پوزیشن میں نہ رہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ کلیم کر سکے، مثال کے طور پہ وہ آبِ ہرمز پہ کلیم کر سکے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایسا میزائل پروگرام ہو جس کے نتیجے میں وہ خطرے میں پڑے رہیں۔ تیسرا، اب پھر براہ راست وہ امریکہ کی جنگ سے بھگت بھی رہے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جب بھی ایران پر حملے کرتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے۔ اب یہ جواب جو ابھی ساؤتھ آف ایران میں آیا ہے، اب یہ جواب کہا جا رہا ہے کہ جناب مڈل ایسٹ سے آیا ہے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز جن کے اوپر ایران نے حملہ کیا، کویت پہ، بحرین پہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پھر پہلے ہم صرف جگہ دے رہے تھے، تو اب پھر یہ ہے کہ ہم اپنا اسلحہ بھی چلا لیتے ہیں، ہم نے وہ اس لیے تو نہیں رکھا ہوا نا کہ وہ اس کو صرف رکھ کے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں تمام پارٹیز ایک ریئل پیس اور ایکول فوٹنگ پہ پیس چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایران چاہ رہا ہے، ایران کی اس میں ڈیمانڈ کیا ہے، کیوں ایران دوسری طرف چلا جاتا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ میں اب آبِ ہرمز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، آبِ ہرمز کو نہ چھوڑنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے خلیج سے منسلک ہے، ان کی نبض کے اوپر بیسک، ان کی بالکل ان کی جگولر وین کے اوپر آپ نے پکڑ لیا نا ان کو۔ جب آپ نے گلے سے پکڑ لیا ہے تو پھر دوسری طرف سے ریزسٹنس بھی آئے گی۔ وہ ایران کے نزدیک پیس یہ ہے کہ آبِ ہرمز کے اندر سے اس کی مرضی سے ٹریفک آئے جائے۔ دوسری طرف کا تقاضا ہے کہ نہیں، ایران کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو 28 فروری سے پہلی والی پوزیشن پہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ایک ریئل پیس کی سچویشن ہے جس میں سارے لوگ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی اپنی پوزیشن سٹرونگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے
تو ایک ایسی کنٹینیوڈ وار جو پہلے 28 فروری کو شروع ہوئی اور 8 اپریل تک چلتی رہی، یعنی تقریباً 1.25 مہینہ، تو اب ایسی جنگ جو آگے 1.25 مہینہ چلے وہ ہوتی ہوئی مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن جھڑپیں رہیں گی بیکاز دیٹ دا ریئل پیس جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایران کا بھی یہی کہنا ہے نا کہ آپ نے ہماری جو طاقت ہے اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پائے، میجر نہیں کر پائے، اور آپ نے غلط اندازہ لگایا جس کی وجہ سے اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو ٹائم ٹو ٹائم یہ ایپیسوڈز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور بار بار وہ چیک کرتے رہیں گے کہ ایران کی ریٹیلیشن کی کتنی کیپیسٹی ہے، اور ظاہر ہے اسی کو مد نظر رکھ کے جو بھی ٹرمز ہوں گی وہ بار بار مجھے لگتا ہے کہ اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہیں گی۔ حبیب صاحب، اس میں اسرائیل کا بھی تو بہت بڑا کردار ہے، صرف اور صرف عرب کنٹریز تو نہیں ہے، اسرائیل نے ہی ابھی جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے تھے وہ تو اسرائیل نے کیے تھے، اور مسلسل ان کی طرف سے یہ بیانیے بھی آ رہے ہیں کہ ہم پھر سے اٹیک کریں گے، ہم بالکل تیار ہیں، ہمارا دفاع جو ہے وہ بالکل الرٹ کے اوپر۔ دیکھیے، اسرائیل کے ایران پر اٹیک، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ نیشن اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں کہ جی یہ کام اسرائیل نے ایران پر کیا ہے، لیکن کیا ایران اس کو یہی سمجھے گا کہ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا ہے؟ ایران اس کو یہ سمجھے گا کہ امریکہ نے ایک پراکسی اپنی بنا لی ہے جو ہم پر حملہ کر رہی ہے، تو لہٰذا جواب اس کا امریکن انٹرسٹ پہ آئے گا۔ اور اب دیکھیں یو اے ای کے حوالے سے ایران نے کہا کہ جو آپ کا تعلق ہے نا امریکہ کے ساتھ، اب اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو اب ایران بھی تو حبیب صاحب اب دیکھیں نا، اگر پرانی والی سچویشن کے حساب سے دیکھیں جہاں گلف کنٹریز جو تھیں وہ ریلائی کر کے بیٹھی تھیں، تکیہ کر کے بیٹھی تھیں امریکہ کے اوپر، ٹھیک ہے، اب ایران جب اپنے آپ کو آن اے اسٹرانگر فوٹنگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایران بھی اس جگہ سے بچ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب قطر کے نائب وزیر اعظم، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران ٹیکس وصول کر سکتا ہے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے، کس کانٹیکسٹ میں؟ کہ اگر وہ سرنگوں کی صفائی کر رہا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یاد کریں تو جو ریسنٹ MOU سائن ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ تقریباً 1 مہینے تک ایران جو ہے وہ اس جگہ کی صفائی کرے گا، تو ایران کے پاس کنٹرول ہوگا۔ دیکھیے، جب تک وہ بنیادی بات تھی، دیکھیے جو جنگ ہے نا، اس جنگ میں یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے آپ نے ہرمز کی بنی ہوئی جیسے کسی رینسم کے لیے کسی کو پکڑ لیا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا بھی اس سے انٹرسٹ ہے جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، آپ کا بھی اس سے انٹرسٹ ہے، جب تک وہ میرے پاس ہے تو میں آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں، اور اگر وہ میرا جس کو میں نے پکڑا اس کو آپ نے اٹھا لیا تو پھر آپ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو ایران کو جو 30 دن کا ٹائم دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ بارودی سرنگیں صاف کریں گے، اور بارودی سرنگیں صاف کرنے تک آپ کے بتائے ہوئے راستے پر لوگ چلیں گے۔ اور اگر حبیب صاحب اس نے صاف کر دی، اچھا نہیں، اب سچویشن بدل گئی نا، سچویشن یہ بدل گئی کہ ایران نے 2 پوزیشنز لی۔ ایران نے کہا کہ آپ نے ہرمز میری ہے، دوسری پوزیشن یہ تھی کہ نہیں عمان بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کی ابتدائی پوزیشن کیا تھی کہ سارے ملک مل کے چلا لیں گے، امریکہ کی دوسری پوزیشن کیا تھی، میں اور ایران مل کے چلا لیں گے، امریکہ کی تیسری پوزیشن کیا تھی کہ اگر عمان نے آپ نے ہرمز پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی ایران کے ساتھ مل کر تو ہم عمان پر بھی حملہ کر دیں گے۔ یہ ساری پوزیشنز تھی نا۔ اچھا، اب یہ ساری پوزیشنز کو جب آپ ریالٹی میں لے کے آتے ہیں تو ریالٹی میں اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو UKMO نے کیا، یعنی ان کی جو میری ٹائم آرگنائزیشن ہے برطانیہ کی، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک راستہ ایسا دریافت کر لیا جو سرنگوں سے بچتے ہوئے عمان کے قریب سے گزرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایران کی جو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن تھی وہ کم ہو گئی۔ اب ایران کو عمان پر حملہ کرنا پڑے گا، اگر وہ 32 کلومیٹر چوڑی ہے سپوز، تو پھر اگر 16 کلومیٹر ایران کی طرف جاتی ہے تو 16 کلومیٹر پھر عمان کی طرف بھی آتی ہے۔ تو جب آپ عمان کے اندر یا خلیج عمان کے اندر کسی پر حملہ کریں گے تو دراصل آپ نے ٹیریٹوریل اٹیک کر دیا۔ اور جیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ والا روٹ انہوں نے انیشیٹ کیا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی پہلے ہی جہاز پہ اٹیک کر دیا۔ بالکل، تو ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب ایران کو دیکھیے، ایران بھی اپنی ہی بات میں پھنسا ہوا، ایران نے خود ایک پرنسپلز بنائے تھے نا، اپنے پرنسپل سے خود پیچھے ہوا نا۔ ایران نے پہلا پرنسپل کیا دیا تھا کہ اب میرا قبضہ ہے، دس از مائی پارٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری پوزیشن نہیں عمان بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جب عمان کو آپ نے شامل کر لیا تو اب آپ کے پاس وہ حملہ کرنے کی پوزیشن تو ختم ہو گئی نا، آپ نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا ہے۔ اگر آپ وہاں سے گزرنے والے کسی اس کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ٹیریٹوریل واٹر ہے تو پھر آدھا پانی تو اس کا بھی ہے نا، تو ٹیریٹوریل
واٹر تو اس کا بھی ہو گیا. بالکل. تو لہٰذا ایران نے اپنی پوزیشن ڈپلومیٹ میں بہت اچھی پوزیشن رکھی ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں جب ایران نے ایک قدم پیچھے اٹھایا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری صورتحال بدل جاتی ہے. اور عمان کے ساتھ جو کہا تھا نا امریکہ نے کہ مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, عمان نے کہا نہیں, عمان آپ کے ساتھ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ عمان کو پتا ہے کہ میرے عمان کے اگر سامنے والی یعنی گلی کے سامنے اگر اس کو گلی تصور کریں تو اس کی گلی کے سامنے اگر ایران ہے تو اس کی دیواریں تو دوسرے ملکوں سے جڑی ہوئی ہیں. اور عمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس حد تک اپنے سر جو ہے وہ لڑائی لے سکے. بالکل. اور عمان کو پھر دوسرا فائدہ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے آبنہ ہرمز کو بائی پاس کرنا ہے تو کویت سے لے کے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب کا جو ایسٹرن سائڈ ہے, وہ سارے اگر اپنا کوئی لائنز, اپنی پائپ لائنز کا کوئی نیٹ ورک بناتے ہیں تو وہ عمان سے ٹرمینیٹ ہوگا نا, عمان سے باہر نکلے گا نا. ایسا لگ رہا ہے حبیب صاحب کہ ساری سچویشن اس طرف جائے گی کہ دوبارہ سے کوئی اگریمنٹ ہوگا, مزید اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا جس میں گلف کنٹریز کے بھی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی میٹ کیا جا سکے اور ایران بھی. بالکل. تو اس میں دیکھیے ابھی گلف کنٹریز کو اور امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پرولونگڈ کانفلکٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں بیکاز ان کے پاس وسائل موجود ہیں. ایران کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یس, ایران کے پاس ڈرونز بھی موجود ہو سکتے ہیں, ایران کے پاس میزائل بھی موجود ہو سکتے ہیں, بٹ ایران کے پاس وہ اکانومی نہیں ہے جو سپورٹ کر سکے. اس میں حبیب صاحب بس ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی جب اس نے بڑے سخت الفاظ ایرانیوں کے بارے میں کہے. اس نے کہا کہ ان کے پاس اگر جوہری ہتھیار ہوتا تو وہ استعمال کر لیتے. اب دیکھیں کہ جو ساری جنگ آپ نے فریم کی وہ اسی چیز پہ کی کہ ایران کے پاس نیوکلیر پاور ہے, نیوکلیر ویپن ہے, وہ انریچمنٹ کر رہا ہے بہت زیادہ یورینیم کی, اور اس کے بعد ٹرمپ خود یہ اسٹیٹمنٹ پاس کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہوتا تو استعمال کر لیتے, اور جو تھا مطلب جو انریچڈ یورینیم تھی وہ تو اب بہت زیادہ گہرائی میں دفن ہو چکی ہے, وہ امریکہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا. دیکھیے ایک ہے جو فیکٹس ہیں گیون, ایک ہے کہ ان کی مینجمنٹ آف دوز فیکٹس, کہ کس وقت کون سی حقیقت یا کس وقت کون سی چیز دراصل پورے میٹرکس میں بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اوریجنلی جب آپ نے جتنی بھی وار گیمنگ ہم سب لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے تو آپ نے ہرمز اس وار گیمنگ میں بالکل چھوٹی سی چیز تھی, اس میٹرکس میں بالکل چھوٹی سی چیز تھی. لیکن جیسے ہی آپ نے ہرمز بند ہوئی تو اس میٹرکس میں سب سے بڑی چیز آپ نے ہرمز بن گئی, سینٹرل پوزیشن اس کے پاس آ گئی. اچھا, یہ بیسیکلی مینجمنٹ آف دس میٹرکس ہے. تو جب اب آپ نے دیکھیے وہ میٹرکس کی, جب آپ کو میٹرکس کی سبٹریکشن, ان کی ایڈیشن اور ان کی ملٹیپلیکیشن, ان کی ڈویژن جو ہوتی ہے وہ عام چیزوں سے مختلف ہوتی ہے. تو جب آپ اس میں روز اینڈ کالمز کو حساب کتاب اس کا کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت آبنہ ہرمز جو تھی, وہ آبنہ ہرمز جو پہلے بالکل یعنی پہلے جوہری مسئلہ تھا اور اب کیا ہے کہ اب آبنہ ہرمز ہے اور پھر اب اسٹریٹجک ایشو بن گیا ہے, تو اس سے نکلنا ہے. اور حبیب صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایران نے بہت پہلے سے ظاہر ہے یہ سوچ کے رکھا ہوگا کہ جب ایسا ہوگا, کیونکہ یہ ایک دم سے کوئی ابرپٹ چیز نہیں لگ رہی, یہ پہلے سے ان کی پارٹ آف پالیسی میکنگ ہوگی. دیکھیے ماضی میں بھی ہو چکا ہے یہ, آبنہ ہرمز ایران نے بند کی ہے لیکن ایران اور امریکہ نے کھلوائی ہے, دونوں صورتیں ہوئی ہیں نا. ایران عراق وار میں عراق کے لیے انہوں نے آبنہ ہرمز بند کی اور پھر باقی تمام ملکوں کے لیے بھی بند کر دی, لیکن پھر امریکہ نے وہ کھلوا بھی لی. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا کہ اتنا اسٹرانگلی پش کر سکیں گے وہ امریکہ کو. بالکل. تو اب انہوں نے بہرحال ایک ایسا امپیکٹ اس نے کریٹ کیا ہے کہ جس سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے. تو اب آبنہ ہرمز کی پیچھے آبنہ ہرمز دراصل ایران کی ایک شیلڈ بن گئی ہے. ٹھیک, چلیں حبیب صاحب اب نیکسٹ اس کی طرف جاتے ہیں کہ جو یو کے اب نئے پرائم منسٹر آئیں گے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں, اینڈی برنہم. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیبر پارٹی کا جو غزہ میں جینوسائیڈ کے حوالے سے بیانیہ تھا وہ بڑا ناکافی تھا, ہمیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر نئی اور سخت پابندیاں بھی لگانی چاہیے. دیکھیے جو اس وقت یہ جو اینڈی برنہم کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا جو ہماری پوزیشن تھی وہ ناکافی تھی, ہمیں کچھ ایکشن لینے چاہیے تھے, اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں. دو چیزیں اس میں سامنے ہمیں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ آواز برطانیہ سے اٹھ رہی ہے تو اس کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ بھی برطانیہ میں ہی پنپا تھا, اور جب وہاں برطانیہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ رہا تھا ہمیشہ کے لیے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں چونکہ ایک پوری دنیا کے لوگ اب وہ
چیزوں کو ان ٹرمز میں نہیں سوچتے کہ میری سرحد سے باہر جو ہے وہ چیزیں غلط ہیں اور میری سرحد پاپولر اوپینین جو ہے وہ اگینسٹ اسرائیل ہو گیا, اور اسرائیل نے بھی تو اپنے آپ کو ری الائن کیا حبیب صاحب, اس نے بھی کب سے برطانیہ کا ساتھ چھوڑ کے امریکہ کو پکڑا. دیکھیے وہ اس کو تو کہتے ہی ہے نا اینگلو امریکن ہیجمنی کہتے ہیں. تو جب وہ امریکہ کی طرف گیا ہے تو عملاً وہ انگلینڈ کے ساتھ ہی تھا. انگلینڈ کون سا امریکہ سے باہر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو اکراس اٹلانٹک امریکہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے نا. لیکن جب آپ وہاں پر بات یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پارٹلی یورپ کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو وائس کر رہے ہیں, کیونکہ یورپ میں الٹیمیٹلی وہ سینٹیمنٹ آ جاتا ہے جو یو کے میں آتا ہے. تو جب وہاں پر اینڈی برنم جیسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہاں پہ جینوسائڈ جاری تھا تو اس وقت بھی پہلی آوازیں برطانیہ سے اٹھی تھیں, اور برطانیہ نے پھر فرانس اور پھر جرمنی نے کہا تھا کہ ہم پھر اس کو تسلیم کر لیں گے فلسطین اسٹیٹ کو. تو اب وہاں پر جو پبلک اوپینین ہے وہ شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں نے, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے وہ اسٹرکٹ مذہبی لائنز کے اوپر کہ جی وہ چونکہ مسلمان کو مار رہے ہیں تو اس لیے جائز ہے, اب وہ کہانیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ کہ یہ جی نیشن سٹیٹ ہے, جی چونکہ میری سٹیٹ ہے تو وہ بھی سٹیٹ ہے تو لہٰذا وہ جو مرضی کرتے ہیں. لوگ اب پوری دنیا میں گلوبلی سوچنے لگے, اس سے اوپر سوچنا شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ ہیومن رائٹس اب ان کے لیے توجہ کا مرکز ہیں. اب حبیب صاحب کیئر سٹارمر کا اگر ہم رویہ دیکھیں تھرو, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی کہ ان کی پولیٹیکل مجبوری بھی ہے نا. اس میں دیکھیے انہوں نے ابھی اپنی پارٹی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, یعنی پہلے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالنی ہے تو پھر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. لیکن حبیب صاحب یہ تو اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ لیبر پارٹی کی ایک ہسٹوریکل پوزیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر پارٹی کے جو موجودہ ایم پیز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد پاکستان, کشمیری اور کچھ اور دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ اب اس پولیٹیکل سسٹم میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس گروپ کو بھی وہ انٹیگریٹ کر سکیں. اور پھر جو غزہ کا مسئلہ ہے اس میں بہت سارے جو دیگر لیبر ایم پیز جن کے حلقوں میں کچھ عرب آبادی ہے, مطلب ایک سگنیفیکنٹ عرب آبادی سینٹرل لنڈن میں رہتی ہے, تو ان سب کو بھی تو کیٹر کرنا ہے. ٹھیک, لیکن اب میں اس طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں لیبر پارٹی سے ہی بلانگ کرتے تھے کیئر سٹارمر, ٹھیک ہے, جن کو اپنی ہی پارٹی میں اب ڈیفیٹ کا سامنا ہے. تو ان کا جو رویہ تھا بہت آل آؤٹ سپورٹ تو کیئر سٹارمر نے بھی امریکہ کو نہیں کی اس ساری جنگ کے اندر, اور ابھی نیٹو سمٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہاں ایک تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کیا لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کھڑے رہے یو کے. تو اب اس اینڈی برنہم جو ہے ان کی لیڈرشپ میں ہمیں کیا تبدیلیاں فورن پالیسی میں ان کی توقع کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایک تو انہوں نے خود اناؤنس کر دیا نا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو ہم اس پہ پوزیشن اپنی اسٹرانگ کر لیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ایشوز کیا ہے جو برطانیہ کے سامنے ہے. برطانیہ کے اندر دیکھیے برطانیہ بھی تو اس کوشش کرے گا نا کہ اس کا ایریا آف انفلوئنس ہر ملک چاہتا ہے بڑھے. اچھا, برطانیہ نے ایک پوزیشن اگر غزہ پہ یہ لے لی ہے کہ ہمارا پہلا جو سٹانس تھا وہ ناکافی تھا اور اب ہم غزہ کے اوپر زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لیں گے اور اسرائیل کے اوپر ہم پابندی لگانے تک بھی جا سکتے ہیں, تو دیٹ از اے ہیوج چینج, دس از اے سی چینج. دوسرا, اس سے جب آپ جڑی بات دیکھتے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس ایشو پہ آئیں گے تو برطانیہ میں پھر اینڈی برنم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہی از ناٹ سیئنگ اٹ بٹ ہی از امپلائنگ کہ میں مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ بحال کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ اپنا اثر و رسوخ بھی تو بحال کریں گے. اور وہ جو لگ رہا تھا کہ نیٹو کی طرف سے کوئی افرمیشن آئی ہے اور اس کی وجہ سے ٹرمپ ایک دم سے اگریسو ہو گئے ٹورڈز ایران, تو وہ بھی اثر جو ہے وہ تھوڑا زائل ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب, اب بنگلہ دیش کی جو شیخ حسینہ واجد تھیں, اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے انڈیا میں ریفیوج لیا ہوا تھا, تو اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اور میری پارٹی کے سینئر رہنما ہم واپس جائیں گے اپنے ملک اور ہم سرنڈر کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جسٹس سسٹم کا بھی سامنا کریں گے. ان کو آلریڈی ڈیتھ پینلٹی دی ہوئی ہے وہاں کی جوڈیشری نے, اور ان کی پارٹی بھی بین ہو چکی ہے, اور آپ کو یاد ہے کہ ریسنٹ جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ان کو لڑنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا. ڈاکٹر عروہ, یہ بنگلہ دیش کی جو پالیٹکس میں اور خاص طور پر حسینہ واجد کے کیس میں ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر 1, عدالت ہے یا فوج ہے, دونوں بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بالکل. وہاں کی فوج اور عدالت میں موجود جج دونوں ہی حسینہ واجد کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ
اب جب یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، یعنی جب اب جذبات ذرا سرد ہو چکے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو اس وقت جو پوزیشن وہاں پہ ایک سنگل لارجسٹ بلکہ سول ریپرزنٹیٹیو پارٹی کی BNP کو حاصل ہے، اس پوزیشن کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر جماعت اسلامی اس کو جماعت اسلامی کے ذریعے اس کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوسائٹی کو، جو بنگلہ دیش سوسائٹی ہے، وہ مسلم ماڈریٹ مسلم یا ایک انتہا پسند مسلم یا تھوڑے سے کنزرویٹو مسلم اس میں بڑھ جائے گی. اور اگر وہاں پہ کوئی ایسی پاور ہوتی ہے جو اگینسٹ، ایسی طاقت ہوتی ہے اپوزیشن میں چاہے ہو، جیسے حسینہ واجد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کنزرویٹزم یا کوئی جسے آپ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو آپ چیک کر سکتے. اچھا، دیٹ از ون تھنگ وچ آئی گیس کہ جو وہاں کی فوج اور ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. حبیب صاحب دیکھیں، اب یہ جو بیان ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ BNP کو پریشرائز کرے گا، اور جو BNP جس چارٹر کو، جس پہ 70 پارٹیز نے سائن کیے تھے، اور وہ جو چینجز لے کے آنی تھی کانسٹیٹیوشن میں اسٹرکچرلی، مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا اس سے اس کو پش ملے گا کہ جی وہ اب کچھ کر لیں. اچھا، یہ بھی پاسبل ہے. اچھا، یہ تو انٹرنل، میں دوسری بات کرتا ہوں. اچھا، اس کا ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا نے خود بھی کہا ہو، میڈم آپ یہاں پر موجود ہیں تو ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اب بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی خرابی انڈیا کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں پر چین کا اور پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے، انڈیا اس کو تھریٹ سمجھتا ہے. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کے جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اگر اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو 7 سسٹرز ہے جو بالکل بنگلہ دیش کے ایک سائڈ سے گزرتی ہے، تو وہ جو 60 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ بھی ہم بند کر سکتے ہیں. اچھا، وہ جو ایک بالکل ہی ایک ٹنل سی ہے نا، تو ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. اچھا، جب یہ راستہ بند کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہاں پر ایک سیکیورٹی انٹرسٹ بھی موجود ہے کہ چائنا یا پاکستان کی ایک بڑی پریزنس نہ ہو. تو آپ بنگلہ دیش کو اپنی طرف لانے کے لیے تو آپ ہلکا سا اشارہ ادھر سے بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ جناب ہم نہیں کہتے، ہم آپ کو ایکسٹرا ڈائٹ نہیں کرتے، آپ ایسا کریں کہ خود ہی تشریف لے جائیں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے حبیب صاحب کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، یہ بدلتی رہے گی ساتھ ساتھ، لیکن وہاں پہ اپنے سپورٹرز کو حوصلہ دلانے کے لیے بھی ہے کہ میں نے واپس. تیسرا حصہ اس کا یہ ہے، جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ایک عارضی طور پر کہا ہو کہ اچھا جی میں آتی ہوں، دیکھتے ہیں. اچھا، اب اگر اس کو میں پولیٹیکلی دیکھتا ہوں تو پولیٹیکلی 6 مہینے کی ڈیٹ دی نہیں جاتی. حسینہ واجد اتنی کچی سیاستدان نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کی ڈیٹ دے دیں کہ میں دسمبر میں جاؤں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تبدیلیاں آنے والی ہیں، کچھ جج وہاں پہ بدلنے والے ہیں، وہاں پہ کچھ جنرلز بدلنے والے ہیں. ابھی لوگ خوش نہیں ہیں اور ابھی سسٹم اتنا اسٹیبل نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، ہمیں اس سے پہلے ہی 6 مہینے تو آپ نے ٹائم دے دیا. 6 مہینے تو آپ نے ٹائم دے دیا نا. مجھے اس لیے لگتا ہے کہ 6 مہینے میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب انہوں نے 6 مہینے کا اناؤنس کیا، چلیے جی انہیں کسی نے نہیں کہا، انڈیا نے بھی نہیں کہا، تو پھر پولیٹیکل اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دے کے ایک فیلر چھوڑا ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ میں ٹیسٹر مارا ہے کہ فوج کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، عدلیہ کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، تو ان سے رابطے بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ ایک کمپلیکس ایک صورتحال ہے، لیکن میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس میں انوالو ہیں. ہاں، ایونچولی تو حبیب صاحب انہیں واپس جانا ہی ہوگا کیونکہ سروائیول ان کا وہیں پر ہی ہے. اچھا، اب AI کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو گروپس ہیں انہوں نے یہ سوچا، اب جس طرح اگر ہم غزہ کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیں کہ کتنے فلوٹیلاز نے جانے کی کوشش کی، اور پھر تھرو گراؤنڈ بھی بہت سے ہیومینیٹیرین ایڈ گروپس نے وہاں پہ موجود لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ ان ٹرکس کو پکڑ لیا جاتا تھا، وہاں کے جو ورکرز ہوتے تھے ان کو یا تو اریسٹ کر لیتے تھے، ڈیٹین کرتے تھے، مار دیتے تھے بہت، اور کئی ایسی ٹرینز ہوتی تھی جہاں پہ انسانوں کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا تھا. تو اب AI کی پوٹینشیل یوز کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے اس کے تھرو آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں، ٹرکس جو ہیں وہ AI آپریٹ کریں اور ان علاقوں تک پہنچائے اور اسپیڈی ہو جائے آپریشن، ایکسیسیبل ہو جائے، اور جو مشکل دشوار گزار راستے ہیں ان کے تھرو بھی لوگوں تک پہنچنا آسان ہو. ڈاکٹر AI سے بڑے جو جڑے ہوئی کئی طرح کے خدشات بھی ہیں اور کئی طرح کی توقعات بھی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کنسٹرکٹیو استعمال ہے
کہ آپ کم از کم دنیا میں بیٹھ کے کہیں سے بھی کچھ آپ ایک منیمم چیز آپ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کانفلکٹ زون کے اندر اگر جاتے ہیں تو انسانوں کی جان داؤ پہ لگانے کی بجائے یعنی چاہے وہ آپ باہر سے آئیں یا آپ خود جائیں یا آپ کے ایڈ ورکرز ہوں، تو جہاں پہ آپ کو 100 لوگوں کی ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ کو 2 لوگوں کی ضرورت ہوگی. اچھا پھر بعض جگہ بعض ملک اپنے لوگوں کے بارے میں اوورلی سینسٹیو ہے، جیسے امریکہ ہے کہ آپ کسی امریکن کو کچھ کہیں تو وہ امریکہ ہی آ جاتا ہے. یورپ کے ملک ہیں. اچھا پاکستان جیسے، انڈیا جیسے، بنگلہ دیش جیسے ملک یہ جو امن فوجیں بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی رسک پہ ڈال دیتے ہیں، ہماری مجبوری ہیں. اچھا یا ہماری انڈرسٹینڈنگ آف لائف ایک ڈفرینٹ ہے، ہمارا ورلڈ ویو مختلف ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کم از کم ہیومینیٹیرین جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. مثلاً اس وقت آپ اگر دیکھیں کہ افغانستان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے، ہم ایڈ ورکرز کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے. وہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کے اپنے ہینگ اپ کچھ ان کے یا حماس کیا کہہ کے مطلب کسی کو بھی شک کی بنیاد پر پکڑ لیتا ہے. اچھا اب آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرک فرض کریں اے آئی کے ذریعے چل رہا ہے تو وہ قندھار میں، ہلمند میں، پکتیا میں، خوست میں، قندوز میں، ہرات میں، افغانستان کے اندر آپ نے خواتین کو امپاور کرنا ہے، ایڈ دینی ہے. کم از کم لوگ اسٹارو نہ کریں، بھوکے نہ مریں. تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا جی ایک آدمی وہاں پہ جائے، اپنا فزیکلی وہاں پہ انگوٹھا لگائے اور اس کو کچھ سامان مل جائے، انشور کرنا وہ سب کچھ، اس کو کچھ سامان مل جائے. تو اگر یہ اے آئی یہ کر سکتی ہے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑی خدمت. لیکن حبیب صاحب اے آئی کے استعمال کے ساتھ اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اس کے بڑے خطرناک آ رہے ہیں. تو مائکروسافٹ کی جو ایمیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس میں ایک سال میں 27% تک سرج ہو گیا. دیکھیے دنیا میں ہمیشہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج سے 200 سال پہلے جب انٹرنل کمبسچن انجن آئے تھے تو انٹرنل کمبسچن انجن، اسٹیم انجن، وہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ وہ دونوں بہت زیادہ پولیوٹ کرتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں جب آج کی آپ اسٹیم ٹربائن دیکھتی ہیں، آج کا انٹرنل کمبسچن انجن دیکھتی ہیں، ہمارے پاس تو آ گیا، ہمارا فیول جو ہے بہتر ہو گیا، گرین ہو گیا. اچھا تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو جتنی بھی آپ کی ضرورت تھی یعنی جو آپ ایمٹ کر رہے تھے وہ کم ہو گیا. اسی طرح ایک زمانہ تھا جب آپ کو 100 واٹ کا بلب لگانا پڑتا تھا، آج آپ 2 یا 3 واٹ کا بلب لگاتے ہیں تو انرجی نیڈ کم ہو گئی. اب دیکھیں یہ چیزیں ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہیں اور یہ پھر ایوالو ہوتی چلی جاتی ہیں. مثلا جب شروع میں ایک زمانہ تھا جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب فار ایوری کمپیوٹر ایئر کنڈیشننگ ایک ضروری چیز تھی. ٹیکنالوجی نے امپروو کیا، وہ ایئر کنڈیشننگ کی نیڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ پھر مائکروسافٹ نے کام کیا کہ مائکروسافٹ نے اپنے سرورز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندر کے اندر ڈال دیا. بالکل کہ آلریڈی جہاں پر پانی موجود تھا اس پانی کے اندر ڈال دیے تو لہٰذا وہ سرور ٹھنڈے ہو گئے. تو چیزیں ہمیشہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو ماحول میں ماحولیات کو محفوظ رکھنے میں اور ترقی میں دونوں میں ایک توازن اسٹرائک کرنا پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی سائنس وہ توازن اسٹرائک کر لیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آج کی یہ تاریخ ہے، جب ہم اگلا سال میں بیٹھے ہوں گے تو 27 میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ پروبیبلی بہت ساری چیزیں امپروو ہو گئی ہیں اور پھر ہمیں نہ تو اتنی انرجی کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے اور نہ وہ اتنی ایمٹ کر رہے ہوں گے. انوائرمنٹل کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اوور دا ٹائم. تو اس نئی ٹیکنالوجی کو بھی ہمیں ابھی ٹائم دینا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.